ہاں مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ آج ہماری پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم خود وجہ ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہے۔ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ہم نے خود گیرا ہے۔ ہاں پریشان ہم خود ہوئے ہیں، اپنی پریشانی کو ہم نے خود بڑھایا ہے، کسی اور نے ہمیں پریشان نہیں کیا ہے۔ کیوں بڑھایا ہم نے اپنی پریشانی کو؟ کیوں بڑھایا ہے؟ کون انسان چاہتے پریشان ہونا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلم۔ ہاں ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کہاں ظلم کیا ہے، لیکن ظلم کیا ہے، کیوں ظلم کیا ہے؟ سنو، ہم نے اپنے اوپر کس طرح ظلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دوڑا دیا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر غور و فکر نہیں کی۔ آج ہم نے نہ تو اپنے ایمان کی فکر کری، نہ اپنی جان کی فکر کری، نہ اپنے آپ کی فکر کری، اپنے شریر کی، کہ میں کس طرف دوڑنے لگا ہوں، دیکھوں کس نے ہلاکت میں ڈالا آپ کو۔ ہم نے اپنا آپ کو خود ڈالا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے کرا دیا، شیطان نے مجھ سے غلط کام کرا دیا۔ ارے میرے بھائی، ہم نے ایکسیپٹ خود کیے ہیں، ہم ناکامی کی طرف خود دوڑے ہیں۔ شیطان زبردستی تو نہیں کراتا ہے، ہم سے نہیں کراتا ہے۔ آج ہم اپنی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں بتاؤ؟ اپنے اعمال کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج ہم نے مال کی چاہت کری، مال تو ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہا، دنیا کے پیچھے خوب دوڑ رہے ہیں، جتنا ہو رہا ہے خوب دوڑ رہے ہیں، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے باپ دادا چلے گئے دنیا سے، دیکھو کتنوں کے باپ دادا چلے گئے۔ میں آپ کو اگر اطمینان سے سمجھاؤں تو تھوڑا غور کرو کہ آج جو ہم جس منزل پر پہنچے ہیں، جن اعمالوں کو اکٹھے کیے ہیں، اس میں میرا خود کا من تھا یا نہ تھا؟ میں خود کرنا چاہتا تھا یا نہ چاہتا تھا؟ غلط راہوں کو میں نے خود اختیار کیا نہ کیا؟ آپ سوچیں، آپ نے غلط چیزوں کی عادت ڈالی، آپ سے کسی نے زبردستی تو نہیں کرایا، آپ نے غلط راہوں کو اختیار کیا خود، خوشی خوشی۔ پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے لطف کے لیے، اپنے مزے کے لیے، مختصر لذت کے لیے اپنا آپ کو ہم نے ہلاکت کی طرف دوڑایا، اپنا آپ کو ہم نے برے کاموں کی طرف دوڑایا۔ ہم نے زیادہ مال کمانے کے چکر میں 2 نمبری کر دی، حرام کام اختیار کر لیے۔ کس نے زبردستی کرائے؟ ہم نے خود اپنا آپ کو تیار کیا۔ ہم نے اپنا آپ کو ہوشیار بنانا چاہا، ہم نے اپنا آپ کو ہوشیار سمجھا۔ میں نے اپنے مائنڈ کو دوڑایا، میں نے سوچا کہ میں اس طرح کروں، اس طرح کروں۔ ہماری سوچ یہ ہوئی، ہم نے اپنے مائنڈ کو دوڑایا، ہم نے اپنا آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھا کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں، اس طرح کر سکتا ہوں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے غلط راہوں کا اختیار کیا۔ ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ غلط راہوں کا اختیار کریں گے تو برا تو ہوگا ہی۔ جب گندی جگہوں پر جائیں گے تو جسم میں سے بدبو تو آنی ہی ہے، جب غلط راہ کو اختیار کریں گے تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی بتاؤ؟ ہم نے اپنا آپ کو زیادہ ہوشیار بنا لیا، لیکن ہمیں خبر نہ رہی کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس کی غور نہیں کری۔ آج ہم پریشان، ہم نے خود پریشانیوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، ہم نے خود پریشانیوں کی طرف دوڑ لگائی ہے۔ ذرا سوچو، میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم مصیبتوں میں ہیں، آج جو ہم دردوں میں ہیں، غموں میں ہیں، جو ہم پر تکلیف ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں، کسی اور نے زبردستی نہیں کرایا ہے۔ آپ خود بتائیں مجھے، آپ جو بات سن رہے ہیں تھوڑا یہ غور کرو، ہم پر نماز فرض ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ مجھے آپ خود بتاؤ، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر نماز فرض ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ، تمہیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد ہم خوش نہیں ہو پائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہم کرتے اللہ کو ناراض، حکم توڑتے پھر ہم پر مصیبتیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا بتاؤ؟ کسی نے زبردستی ہم سے حکم ٹٹوائے؟ شیطان، اگر ہم شیطان کو کہیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شیطان کی دعوت کو انکار بھی کر سکتا ہے، شیطان کے حکم کو توڑ بھی سکتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے رب کے، اپنے مالک کے، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ سکتا ہے، وہ شیطان کے حکم بھی توڑ سکتا ہے۔ شیطان نہیں بہکاتا، شیطان نے وسوسے بنائے، شیطان نے
ایک سوچ بنائی کہ ایسے کر لے، ایسے کر لے، پھر نماز پڑھ لیو، چل اب رہنے دے اگلی سے پڑھ لیو، ظہر کا وقت ہوا عصر سے پڑھ لیو، عصر کا ہوا مغرب سے پڑھ لیو، مغرب کا ہوا عشاء سے پڑھ لیو، عشاء کا ہوا اب کل سے ضرور 5 وقت کی پڑھ لیو۔ شیطان وسوسے بناتا ہے، اس کو قبول ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ ہم ہلاکت میں کیوں پڑے، پریشان کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے خود چاہا، ہم نے خود ان کاموں کو کیا، ہم نے خود غلط راہ کو اختیار کیا، ہم خود ان غلط راستوں پر چلے۔ ہاں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ہم نے خود گھیرا ہے، کسی اور نے نہیں گھیرا ہے۔ شیطان کی دعوت کو ہم نے خود نے قبول کیا نہ کیا؟ ورنہ مجھے بتاؤ، آپ خود بتاؤ، ایک طرف سے اذان آ رہی ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور سورہ میں کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ کے گھر میں آنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کا آگے سجدے کرنے سے۔ ہاں، سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کر کر۔ کیوں ملے گا اللہ کو راضی کر کر؟ کیونکہ سکونوں کا مالک اللہ ہے، سکونوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے سکون دے، جس کو چاہے بے سکون کر دے۔ اگر ہم اپنے مالک کو ناراض کریں گے تو مجھے بتاؤ، ہم خوش ہوئیں گے؟ ہماری زندگی میں راحت ہوگی؟ ہم اطمینان سے زندگی بسر کریں گے؟ آپ خود بتاؤ، سوچو۔ ہم نے ناراض کیا نہ کیا؟ ہم نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑیں، ہم نے جان بوجھ کر رب کا انکار کیا، جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کو توڑا۔ یہ نمازیں چھوڑنا، ان نمازوں کا ادا نہ کرنا، اللہ کے حکم پر نہ چلنا، غلط کاموں سے نہ بچنا، حرام چیزوں سے نہ بچنا، یہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ کا انکار نہ کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اگر اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہو تو کیا ہم برے کاموں سے باز نہ آئیں؟ اگر اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہو تو کیا ہم اللہ کے حکم پورے نہ کریں؟ ہم نے شیطان کی دعوت کو قبول کیا نہ کیا؟ اللہ کی کو کیوں نہیں کیا؟ شیطان کون سے ڈنڈا لے کر کھڑا تھا؟ بتاؤ، شیطان تو ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہوا، ہم نے خود قبول کیا۔ جس طرح ہم اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم شیطان کی بات کا بھی انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے خود ہی چاہا کہ اس میں مزہ ہے، اس میں اچھا لگے گا۔ ہمیں یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں اب نماز چھوڑ دیتا ہوں، کل سے پڑھ لوں گا، تھوڑا ذرا آرام کر رہا ہوں، اس میں مجھے لذت معلوم ہوئی، ہمیں اس میں تھوڑا سکون سا دکھا۔ لیکن سکون کس میں ہے؟ نماز میں۔ نماز پڑھو گے دل صاف ہوگا۔ ہاں، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ ہمارا جسم جب کمزور ہوتا ہے تو اس میں طاقت نہیں رہتی کچھ کرنے کی۔ تھوڑا غور دو اس بات کے بارے میں جو یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی کام کرنے کی، اس کو طاقت دینی پڑتی ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے، اس کی جو غذا ہے اس کو دینی پڑتی ہے، تب اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس جسم سے، اس شریر سے جو چاہو وہ کام لو۔ اور ہماری روح جو کمزور ہم نے کر رکھی ہے، اس کو اس کی غذا نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، ہاں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت۔ اس کی یہ غذا ہے کہ اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر، روح قوی ہوگی۔ جب نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، تو جو ان حرام راستوں پر چل کر سکون نہیں آ رہا ہے، جو حرام مال اکٹھا کر کر سکون نہیں مل رہا ہے، جو مخمل کے بستروں پر راحت نہیں مل رہی ہے، وہ سجدے میں راحت ملے گی، وہ اللہ کے ذکر میں راحت ملے گی، وہ اللہ کی یاد میں سکون ملے گا۔ ارے میرے بھائی، تو پہچان تو صحیح، سکونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ تیرا بھی مالک ہے، وہ میرا بھی مالک ہے، وہ اس زمین کا بھی مالک ہے، اس آسمان کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، 7 سمندر کا مالک ہے، کچھ کم 18,000 مخلوق کا مالک ہے، وہ چرندے کا مالک ہے، پرندے کا مالک ہے، درندے کا مالک ہے، اڑنے والے کا مالک ہے، پھاڑنے والے کا مالک ہے، چنگھاڑنے والے کا مالک ہے، دھاڑنے والے کا مالک ہے، ہنانے والے کا مالک ہے، غرانے والے کا مالک ہے، بھونکنے والے کا مالک ہے، کاٹنے والے کا مالک ہے، ڈسنے والے کا مالک ہے، اڑنے والے کا مالک ہے، رینگنے والے کا مالک ہے، پانی میں رہنے والے
والوں کا مالک ہے, بلوں میں رہنے والوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کم 18,000 مخلوق کا مالک ہے. اس میں تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے, تمام انسان کا مالک, جنات کا مالک, فرشتوں کا مالک, عرش کا مالک, فرش کا مالک, سب کا وہی مالک ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. وہ سب چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے, سب چیز پر اس کی طاقت چلتی ہے. وہ اللہ ہے. ارے میرے بھائیو, اگر ہم اپنے اللہ کو بھلائیں گے تو ذرا سوچو زندگی میں سکون ہوگا؟ زندگی راحت میں گزرے گی؟ زندگی میں اطمینان ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہم نے خود بلایا ہے اللہ تعالیٰ کو. تم ذرا غور کرو, تھوڑا سوچو اور مجھے بتاؤ, اگر آپ چاہو اللہ کو راضی کرنا, اگر آپ چاہو نیک کام کرنا, تو شیطان تو کیا, شیطان کا جو سب سے بڑا استاد ہے ابلیس سب سے بڑا, آپ کو وہ بھی نہیں روک سکتا. کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر آپ خود ٹھان لیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے تو کرنی ہے, ہاں, نہیں روک سکتا شیطان بھی. اگر آپ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ارے میرے بھائیو, ہلاکتوں کو ہم نے خود اختیار کیا ہے. آج ہم خود سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. آج ہم نے دین کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا. آج ہم دین کی باتوں سے دور ہو گئے. آج ہم نے اللہ کی باتوں کو سننا کم کر دیا ہے. تو ہمارے ایمان کہاں سے مضبوط ہوں, کہاں سے قوی ہوں, کہاں سے طاقتور ہمارے ایمان ہوں؟ جب ہم نے دنیا کی چیزوں میں پڑے, ہم عیاشی میں پڑے, ہم فلموں میں لگے, ہم گانوں میں مگن ہوئے, ہم نے حرام چیزیں دیکھنے شروع کر دی, ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑانا شروع کر دیا, اپنے آپ کو برباد کرنا شروع کر دیا. ہم نے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا گیا. اور ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ نے, میں نے, ہم نے غور نہیں دی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, ہمیں خبر بھی نہ ہوگی کہ کب ہم سے ہمارا ایمان جدا ہو گیا, کب ہم سے ہمارا ایمان جدا ہو گیا. اللہ کی قسم, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو. ہم دن بھر میں ایسے کام کرتے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کب ہم سے ہمارا ایمان جدا ہو گیا. ہمیشہ اس کی کثرت کرتے رہا کرو, یعنی پہلا کلمہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو. جب بھی یاد آئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دن میں اس کو پڑھتے رہا کرو, رات میں اس کو پڑھتے رہا کرو, ہر وقت اس کو پڑھتے رہا کرو. میرے رب کی قسم, اسی میں کامیابی ہے. نہ جانے ہم کیسے کام کرتے ہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتی کہ اب ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. ہم کس راہ پر اپنی زندگی کو طے کر رہے ہیں, کس راستے کو ہم نے اپنا لیا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم خود دین کی باتوں سے دور ہوئے, ہم نے خود اللہ کے پیغاموں کو قبول نہیں کیا, ہم نے خود اللہ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کیا, ہم نے خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا. اگر انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے, اگر انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی کریں گے. اگر میں کہوں 1 منٹ کے اندر ٹائم دیکھو, 60 سیکنڈ کے اندر آپ کو ابھی ہدایت ملے گی, بتاؤ بس آپ تیار ہو؟ اللہ کی رحمت 24 گھنٹہ آپ کے لیے تیار ہے. ہم تیار تو ہم اسے لینے کے لیے, اس کو قبول کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا پھر کریں گے, ہدایت دے گا پھر کریں گے. اللہ کے بندے, اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا. اگر تو نہ چاہے گا تو لینا. اگر میں چاہوں خود کو بدلنا, میں چاہوں ہدایت لینا, میں چاہوں نیک بننا, میں چاہوں اچھا بننا, میں چاہوں سچا بننا, اللہ کا فرما بردار بننا, ہاں, تو میں اپنی نیت کو درست کروں, آج ہی توبہ کروں, عہد کروں, تو بالکل ابھی ہدایت ملے گی. ہم اللہ سے کہیں, یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی حرام کام نہیں کروں گا, کبھی غلط راہ کو اختیار نہیں کروں گا, اب تیرے حکم پورے کروں گا, تیرے ہی حکم پر چلوں گا. یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے, مجھے ہدایت عطا فرما. تم اپنے کام پر جمو, اپنی باتوں پر جمو, پھر دیکھو تم کس طرح نیک راہ کو اختیار کرتے ہو, پھر دیکھو تمہیں کس طرح اللہ قبول کرتا ہے. ہم اپنا آپ کو بدلیں تو صحیح, ہم پہچانیں تو صحیح. بدلنا ہم خود نہ چاہتے ہیں. آج مصیبتیں کس لیے ہیں؟ ہم خود سنبھلنا نہیں چاہتے, خود بدلنا نہیں چاہتے.
پریشان کس لیے ہیں کہ ہم نے خود غلط کاموں کو کیا، اور ہم نے ٹیگ کس کو لگایا؟ شیطان کو۔ ہم نے برا کس کو کہا؟ لوگوں کو۔ ہم نے برا کس کو کہا؟ لوگوں کی چیزوں کو، غلط ماحول کو، دنیا کے رویوں کو، دنیا کی دوڑ کو۔ ہم نے غلط ان کو کہا، لیکن ان کو ایکسیپٹ بھی تو ہم نے کیا ہے، ان کو اپنایا بھی تو ہم نے۔ یہ غلط ماحول میں انسان بگڑ گیا۔ تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں، غلط ماحول میں انسان بگڑ گیا۔ کیوں بگڑ گیا؟ اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس میں رہنا اس نے پسند کیا۔ اگر غلط ماحول کو وہ چھوڑ دیتا، چھوڑ بھی تو سکتا تھا، دور بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کو تو مزہ آ رہا تھا، خود بڑا اس میں، اس لیے وہ بگڑا۔ غلط ماحول میں اس لیے وہ برباد ہوا، غلط راہوں پر چل گیا، نشے کی لت لگ گئی، چھوڑ بھی تو سکتا تھا۔ بتاؤ، زبردستی تو نہیں تھی، لیکن اس نے کچھ وقت کا لطف دیکھا۔ ارے مجھے بتاؤ تسی، وہ انسان سمجھدار ہو سکتا ہے جو چند وقت کے لیے، چند وقت کی لذت کے لیے اپنے ایمان کو سودا کر دے، دنیا سے ایمان کو سودا کر دے؟ بھلا وہ ہوشیار ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر اپنا آپ کو بدلنا چاہتے ہو، سکون میں آنا چاہتے ہو، زندگی کو راحت میں لانا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو بدلو اپنا آپ کو۔ اللہ کی قسم، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم نہ چاہو گے اپنا آپ کو بدلنا، کوئی نہیں بدل پائے گا تمہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بدل پائے گی۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت۔ اگر تم بدلنا نہیں چاہو گے، تم لائن پر آنا نہیں چاہو گے، تم نیک بننا نہیں چاہو گے، تم اچھے کام کرنا نہیں چاہو گے، اللہ بھی نہیں بدلنے کا ہے۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، جب بدلے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم چاہیں ہم اچھے بنے، نیک بنے، زندگی میں سکون لانا چاہیں، اللہ کی قسم، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مانیں، اللہ کو مانیں، اللہ ہر وہ چیز دے گا جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جس کو سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے دے گا جہاں سے ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا۔ ہم یقین تو کریں، یقین کریں تو صحیح۔ آج غفلت میں، دھوکے میں ہم خود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی باتوں سے جڑو، لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، سناؤ۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نفع۔ سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو ہم سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا غور کریں ہم اس بات کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، اسی میں کامیابی۔ میرے بھائیو، تھوڑا غور کرو، غور، خود بھی سنو، لوگوں کو بتاؤ، دین کی باتیں پھیلاؤ، اللہ کے کام سے جڑو، اللہ کی باتوں سے جڑو، اپنے ایمان کو قوی کرنے والی چیزوں پر غور دو، غور کہ ہمارا ایمان کس چیز سے مضبوط ہوگا، اس سے جڑو۔ ہاں، دین کی باتیں سننی چاہیے، اللہ کے پیغام سننے چاہیے، اللہ کے حکم پورے کرنے چاہیے۔ جب ہم اللہ کی باتوں کو سنیں گے تبھی تو ہمارے ایمان بنیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ مختصر بات اللہ نے میرے ذریعے آپ تک پہنچائی، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب۔ ہمارا دل تھوڑی کیفیت چینج ہوئی نہ ہوئی، ہم کچھ سمجھے نہ سمجھے، کچھ ہمیں پتہ لگی کہ ہاں میں کس طرف دوڑ رہا ہوں، کس طرف دوڑ رہا تھا، تو ہمیں یہ یقین ہوا نہ ہوا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، پتہ چلے نہ چلی۔ آج ہم نے تھوڑی سی بات سنی تو آج ہم نے ٹھانا کہ انشاءاللہ اپنا آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ اگر نہیں سنتے تو دوڑے جا رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں، کسی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو کس چیز سے ہمیں یہ علم ملا، ان باتوں کو سننے سے، ان باتوں کے جاننے سے۔ اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے، علماء سے جڑیں، عالموں سے جڑیں، عالموں کی بات سنیں، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی، ہمیں کامیابی کے راستے انہی کی باتوں سے ملیں گے۔ ہاں، انہی کی باتوں سے ملیں گے۔ ہم سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، میں کہوں گا تو آپ کی زندگی بنے گی، آپ کہو گے تو میری زندگی بنے گی۔ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو ایک دوسرا لائن پر لائے گا۔ اللہ کی قسم، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر اپنا آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق نیک زندگی سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ کی باتوں سے جوڑو۔ ان حرام چیزوں کو، ان دنیا کی چیزوں کو جو ہمارے ایمانوں کو تباہ و برباد کرا رہی ہیں، ختم کرا رہی ہیں، ہم اپنے ایمان سے پھرا رہی ہیں، ان چیزوں سے بچیں، 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 ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں خبر نہیں ہوگی کہ ہم کس موڑ پر جا کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایمان والا سمجھتے تھے لیکن ہے نہیں، اب
ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے میرے بھائیوں، تھوڑا غور و فکر کرو، سمجھو سوچو اس بات کے بارے میں کہ آج جو ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود اپنا آپ کو نہیں سنبھالا، خود اپنا آپ کو بدلنا نہیں چاہا، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ ورنہ غور کرو، تم غور تو کرو ذرا۔